بھائیو، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی؟ کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی۔ آپ جانتے ہیں امتیوں کے لیے، انسانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے، وہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امتی قسم کھاتے ہیں تو جس کی قسم کھاتے ہیں اس کی عظمت اور کبریائی بتانی مقصود ہوتی ہے، لیکن جو خود سب سے عظیم ہے، رب ذوالجلال ہے، وہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہاں تعظیم کا پہلو نہیں ہوتا، وہاں اس کی بڑائی کے بجائے اس کی اہمیت یا انسانی زندگی کر اس کے اثرات وغیرہ سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا مقصود ہوتا۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، ہم اور آپ زمانے کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اہل علم نے لکھا کہ زمانے کی قسم کھانے کا ایک فائدہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو اللہ زمانے کی قسم کھا کر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو حقیقت اس صورت میں آئندہ بتائی جا رہی ہے، اس حقیقت کا گواہ زمانہ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ خود اللہ کی گواہی ہے، لیکن اللہ کی گواہی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بعد تم اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو یہ مشاہدہ تم تاریخ اور زمانے کو دیکھ کر کر سکتے ہو کہ جو حقیقت اس کے بعد بتائی جا رہی ہے، جو مضمون اس کے بعد آ رہا ہے، یہ یقیناً 100% صحیح اور سچی بات ہے، کھری بات ہے، ایک دم حقیقت سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اور زمانہ اس پر شاہد ہے، زمانہ اس پر گواہ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہا ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ الانسان، جو بھی انسان کے اس نام میں داخل ہوتا ہے تمام کے تمام خسارے میں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میں مستثنیٰ کیا، الگ کیا ہے۔ کہا سب کے سب انسان خسارے میں ہیں۔ اہل علم نے لکھا کہ اس میں خسارے کا ایک مفہوم تو لوگ جانتے ہیں، وہ خسارہ یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو جہنم کے ایندھن بنائے جائیں گے، جنت سے محروم کر دیے جائیں گے، نعمتیں نہیں ملیں گی، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ خسارہ ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ تمام انسان گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں جو آنے والی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، جو آنے والی باتیں، ان باتوں پہ عمل نہیں کرنے والے سارے کے سارے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ اپنی جنت کا سودا کر رہے ہیں، وہ جہنم خرید رہے ہیں، اپنے گھاٹے کا معاملہ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن بھائیو، بعض اہل علم نے یہ معنی بھی اس کے اندر بتایا کہ دیکھو اس میں خسارہ یقیناً آخرت کا خسارہ مراد ہے، لیکن اس آیت میں اللہ نے جو بات بتائی ہے وہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی خسارہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آخرت میں تو گھاٹا ہوگا ہی، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، جو ان چار باتوں پہ عمل نہیں کریں گے جو باتیں اس صورت میں اللہ نے بتائی ہیں۔ گویا دنیا و آخرت کا نقصان اٹھائے گا وہ انسان، جو انسان قرآن کی اس آیت میں یا ان آیتوں میں بتائی گئی باتوں سے غفلت برتے۔ دنیا کا نقصان اور آخرت کا نقصان۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ آخرت کا نقصان، جنت اور جہنم کا فرق معلوم ہے۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ کہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ اچھی زندگی جینے کا سلیقہ سکھانے والا کوئی طریقہ دنیا کے اندر نہیں۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، سب سے صحیح راستہ، سب سے سیدھا راستہ، سب سے اچھا راستہ، سب سے پاکیزہ راستہ، سب سے مثالی راستہ یہ قرآن ہمیں سکھلاتا بتلاتا ہے۔ آدمی اس قرآن کو چھوڑ کر، اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر زندگی جیتا ہے، بظاہر جیتا ہے، لیکن حقیقت میں بھرپور زندگی نہیں جی پاتا۔ اسلام کی تعلیمات، اس کی برکات اور اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، ان تمام سے محروم زندگی اس دنیا کے اندر گزارتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے۔ نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ دنیا کے اندر آدمی کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، چاہے دنیا کا ترقی یافتہ ترین انسان ہو، وہ دنیا کی نظر میں سب سے مثالی زندگی جی رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ انسان محروم کا محروم ہے، وہ دنیاوی خسارے میں وہ بھی جی رہا ہے۔ کیوں؟ دیکھو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔
ایک طرف اسباب ہے اور اسباب کے نتائج اللہ نے رکھے ہیں. جو آدمی دنیا کے اسباب اپنائے گا وہ ترقی بھی کرے گا, وہ مال بھی کمائے گا, وہ عہدہ اور منصب پر بھی آئے گا. دنیا کا نظام چلنے کے لیے اللہ نے یہ چھوٹ دے کر رکھی ہے. وہ کافر ہوگا, مشرک ہوگا, گمراہ ہوگا, تب بھی اگر وہ دنیا کے جو اسباب اللہ نے رکھے ان اسباب کو صحیح طریقے سے اپنائے گا تو وہ ترقی کرے گا, وہ آگے بڑھے گا. لیکن اس ترقی کے ساتھ ایمان والا اگر ہوتا تو جو مقام اسے مل سکتا تھا بہرحال اس مقام سے وہ نیچے ہی رہے گا. اس اعتبار سے جو انسان ان باتوں سے غافل ہوگا وہ اپنی دنیا کا بھی خسارہ کرے گا, دنیا کا بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت کا بھی وہ نقصان اٹھائے گا.